میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب پرائم منسٹر صاحب بلوچستان گئے تھے اس وقت بھی صورتحال بڑی خراب تھی اور اب اس سے کئی زیادہ خراب ہو چکی ہے. وارننگز بھی موجود تھیں, پھر ویدر فورکاسٹ بھی موجود تھی کہ مزید بارشیں ہوں گی, لیکن آپ لوگوں نے پیشگی انتظام کیا کیا کہ جو پہلے نقصان ہو گیا ہے اب اس سے زیادہ مزید نہ ہو؟ اس میں کیوں ناکام نظر آ رہی ہے بلوچستان حکومت؟ اچھا, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو اصل وجہ جو اتنی تباہی آئی ہے بلوچستان میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں, ہماری حکومت ابھی چند ماہ ہوئے ہیں اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے. آپ کو پتا ہے چیف منسٹر میر عبدالقدوس بزنجو کو پہلے بھی 6 ماہ کی حکومت ملی تھی اور اب بھی چند ماہ ہوئے ہیں. یہ مسئلہ آج یا کل کا نہیں ہے, یہ مسئلہ کئی سالوں کا مسئلہ ہے. آپ اپنا انفراسٹرکچر دیکھیں, کوئی بھی صحیح طریقے سے بیٹر پلان نہیں ہے ہمارے شہر میں. آپ کوئٹہ کو اگر آپ دیکھیں گے, اگر آپ ڈیفرنٹ اور بھی علاقے اٹھا کر دیکھیں گے, سی ایم مسلسل ہنگامی اجلاس بلا رہے ہیں ایکسپرٹیز کے ساتھ کہ یہ دیکھیں کہ ہر وقت بارشیں ہوں گی, اگلے سال بھی بارشیں ہوں گی, سیلاب آتے ہیں. ٹھیک ہے, نیچرل ڈیزاسٹر کو آپ روک نہیں سکتے, لیکن کم سے کم جو بیٹر پلاننگ ہے اگر وہ بہت زیادہ ارلی سٹیج پہ کئی سال پہلے لے لیا جاتا تو آج ہمارے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہوتا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں فرح صاحبہ, جی یہ جو بات آپ نے کی اس کے اوپر مجھے اجازت دیجیے گا. یہ معاملہ کیونکہ جس وقت جو حکومت موجود ہوتی ہے اور خدا نخواستہ ایسی قدرتی آفت آ جائے تو ذمہ داری تو انہی کے اوپر ہوتی ہے. یہ معاملہ پرائیورٹیز کا بھی لگ رہا ہے, اس لیے لگ رہا ہے کہ اس دن وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ کہا کہ جو ضلعی انتظامیہ ہوگی وہ کام نہیں کریں گے تو ان کو وہ اپنی نوکری ختم سمجھیں. یہ بات انہوں نے بھی ریپیٹ کی, لیکن ہمیں کس قسم کی کریڈیبل سورسز سے خبریں مل رہی ہیں کہ جہاں پر منسٹر صاحب ڈی سی صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جو فلڈ کے ریلیف فنڈ ہے اس میں سے رشوت دے دی جائے. اور یہ بھی ایک حقیقت صاحبہ, ہم کئی عرصے سے بلوچستان کے معاملات کور کرتے آ رہے ہیں کہ وہاں پر جو بد انتظامی ہوتی ہے اور جو کرپشن ہوتی ہے اس کا مقابلہ پورے ملک میں اور کہیں سے نہیں ہو سکتا. تو کیوں سی ایم صاحب کی پرائیورٹی کے اوپر وہ صرف انتظامیہ, ضلعی انتظامیہ کو کیوں, لوکل انتظامیہ کیوں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ کیا بولنے کا موقع دیں گی پلیز, مجھے تھوڑا سا آپ سن لیں گی؟ جی ضرور. تو میں جواب دے ہوں میر عبدالقدوس بزنجو کے اقدامات کی اور اپنے چیف منسٹر کی سوچ کی اور ان کے ویژن کی کہ میں آپ کے سامنے رکھوں, اور اس حقیقت کی جو وہ کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے ان کی پریس کانفرنس میں بھی سنا کہ جو بھی ڈی سی ہوگا, جو بھی ہائی آفیشلز ہوں گے, اگر ان کی نالائکی اگر سامنے آئے, ان کی غیر سنجیدگی, تو وہ اپنے آپ کو سسپینڈ سمجھیں. دیکھیں, اس قسم کا جیسچر آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا, اور اس قسم کے انیشیٹو صرف اور صرف میر عبدالقدوس بزنجو کی جو سیاسی بصیرت ہے اسی میں آپ دیکھ رہے ہیں. آپ ان کا جیسچر دیکھیں کہ وہ تمام جتنے بھی ہمارے اپوزیشن کے ممبرز ہیں انہیں بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. میں اب آپ کو یہ بتا رہی ہوں, دیکھیں یہ جتنے بھی ہمارے نقصانات ہوئے ہیں یہ واقعی میں کئی سال پہلے صحیح طریقے سے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا جاتا تو آج یہ نہ ہوتا. لیکن اب میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بہت زیادہ ڈیمیجز بلوچستان میں ہوئے ہیں. بالکل ہماری ذمہ داری ہے, اب ہم اپنی کریڈیبلٹی ضرور شو کریں گے, اور یہ آپ کو ہمارے جیسٹر سے, ہماری نیت سے پتہ بھی چل رہا ہوگا, اور جس طریقے سے ہائی الرٹ ہے ہماری ساری ٹیمز. دیکھیں سربراہ, اصل میں سربراہ کو صحیح ہونا چاہیے جو کہ بہت اچھا ہے, اسی لیے اس نے ساری ٹیم کو متحرک کیا ہوا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ریسکیو اینڈ ریلیف کے پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں. کیا وجہ ہے فرح صاحبہ, کیونکہ یہ ایک انسانی المیہ کی بات ہو رہی ہے اور آپ کو بطور ترجمان ہم آپ سے زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ہی لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے. تو یہ کوئی اس طرح کا ابھی ہمارا جو سوالات ہو رہے ہیں اس کا مقابلہ نہیں ہو رہا, لیکن جب سی ایم صاحب کی ترجیحات کے اوپر یہ ہوگا کہ جو چھوٹی انتظامیہ ان کے اوپر آپ سوال اٹھاتے رہیں. باتیں آپ کر رہی ہیں, میرا یہ حق بنتا ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں میں آپ کے سامنے حقیقت رکھوں. خدا را, اچھا میرا صرف ایک سوال اور ہوگا آپ سے فرح صاحبہ, آپ نے بالکل اب آپ نے بڑا ان انٹرپٹڈ اپنی بات کی ہے, آپ مزید بات اپنی دوسرے سوال کے اندر ایڈ کیجئے گا. میرا صرف ایک سمپل سا سوال فرح صاحبہ, اگر آپ سن لیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں سوال کرنے کی. سوال یہ ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر صاحب بھی جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں وہ بھی پوری دنیا سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فنڈز دیے جائیں. اگر فنڈز کے اندر اس قسم کی خرد برد ہوگی کہ منسٹر صاحب ضلعی انتظامیہ سے کہیں گے کہ اس میں سے رشوت دے دی جائے جو فلڈ کا جو فنڈ ہے, اور یہ ماضی میں ہو چکا, میں آپ کی حکومت کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہی ہوں, تو ایسے میں لوگ فنڈز کیسے دیں گے, اور جو فنڈ دیں گے ان کو کیسے پتا چلے گا کہ صحیح جگہ استعمال ہوگا؟ اب آپ بتائیے. جی آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں اپنے تمام پاکستانیوں کو یہ بتاتی ہوں کہ خالد بن ولید نے یہ کہا تھا کہ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ اگر خالد بن ولید کی موت میدان جنگ میں لکھی ہوتی تو آج خالد بن ولید بستر پہ نہ مر رہا ہوتا. جو غلط ہے, جو جھوٹ ہے, جو کرپشن کر رہا ہے, کھلے عام اس کا نام لیں, ڈرتے کیوں ہے؟
उस मिनिस्टर का जिसका आप जिक्र कर रही हैं, खुदारा उसका नाम बताएं, मैं चीफ मिनिस्टर के सामने रखूं। बिल्कुल, मैं आप तक मजीद तफसीलात भी पहुंचाऊंगी, क्योंकि हमारे जिस क्रेडिबल सोर्स ने बताया, नहीं हमारे उसका नाम बताएं जी, जरूर आप तक पहुंचाया जाएगा फराह साहबा। बिल्कुल, इसमें को मैं अगर खबर आपसे शेयर कर रही हूं तो इससे मुराद ये नहीं है कि मिनिस्टर का नाम भी नहीं शेयर करे। जो रिपोर्टर जिन्होंने ये खबर दी है उनसे यकीनी तौर पे पूछ के उनका नाम भी दिया जाएगा। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि जो फंड्स दें, क्या उनको ये यकीन दहानी होगी कि जो फलाही तंजीमें इस टाइम काम कर रही हैं और बलूचिस्तान की हुकूमत उतना काम नहीं कर रही, तो बलूचिस्तान हुकूमत को जब फंड मिलेगा तो वो हकीकी तौर पर सैलाब मुतासरीन तक पहुंचेगा। फराह साहबा, इसकी यकीन दहानी आप करा देती हैं? की हुकूमत ही है कि कल मैंने डोनर्स कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में नेशनल लाइब्रेरी में रखी थी, जिसमें 20 के करीब यूएन के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे, जिसमें अखुवत के डॉक्टर अमजद मौजूद थे, जिसमें अल खिदमत के तमाम सूबों के प्रेसिडेंट्स मौजूद थे। और कल हमारा लाएमल तैयार हुआ है, असल काम अब हमारा शुरू हुआ है। आप देखेंगे कि ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से हम बहुत कुछ लेके आएंगे। बल्कि मैंने तो अपनी प्रोमिनेंट एनजीओस को ये कहा है कि अगर आप हमारे साथ आ जाएं और हम आपको बताते हैं किस डायरेक्शन में, हमें शायद बाहर जाने की भी जरूरत ना पड़े। बहुत जल्द आप इसका रिजल्ट देखेंगे। जैसे एनडीएमए ने ब्रीफिंग दी, उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने कल ये हम उम्मीद करते हैं कि हमें आने वाले दिनों में जैसे फलाही तंजीमें काम कर रही हैं, हुकूमत भी बलूचिस्तान की जी साफ शफाफ आप बात कर रही हैं। चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि वो अपने आप को सस्पेंड समझे जो बेईमानी करेगा। जितने भी हमारे पास फंड्स आ रहे हैं, एड्स आ रही है, उसको साफ शफाफ बनाने के लिए यकीनी खुद जो है 24/7। बहुत शुक्रिया फराह अजीम शाह साहबा, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत।